دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، آج ہم پڑھیں گے۔ اچھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہاں سے ہے نا آیت نمبر 71 دیکھو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی الا واردها مگر اس دوزخ پر وارد ہونے والا۔ وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے یا تمہارے رب کے ذمے ہے، حتماً لازم ہے، مقضیہ طے شدہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ بات سمجھ لو کہ تم میں سے ہر ایک آدمی نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، کیونکہ قیامت بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سب عمل نامہ ہر ایک کو ملے گا، اور ہر ایک آدمی جہنم کے پل کے اوپر سے گزرے گا، اس لیے کہ جنت کا راستہ اسی طرف سے ہے۔ پل کو پار کر کے ہر ایک نے جو جنت میں جائے گا اس کو پل کو پار کرنا ہوگا، اس کو پل صراط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، نہیں ہے تم میں سے مگر وہ وارد ہوگا اس پل کے اوپر، کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ تمہارے رب کے ذمے ہے، لازم بات ہے، طے شدہ بات۔ حدیث کے اندر ہے کہ پل صراط کا پل جو ہوگا تو وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ کوئی اس پر ہوگا جو گھوڑے کی طرح سے گزر جائے گا، تیز یعنی کہ پلک جھپک کر وہ گزر جائے گا، اور کچھ آہستہ آہستہ گزریں گے۔ ہر ایک آدمی اس پر اپنے ایمان اور اعمال کی قوت کے اعتبار سے گزرے گا۔ سمجھے گا کہ سب سے پہلے اس پل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پار کریں گے، جنت کے اندر سب سے پہلا قدم ان کا ہوگا۔ ثم ننجی الذین اوتوا اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتے تھے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ہم چھوڑ دیں گے اس کے اندر ظالموں کو جثیہ، گھٹنوں کے بل۔ جیسے جثیہ کا مطلب جیسے اتحیات کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں نا، گھٹنوں کے بل، تو یہ لوگ بھی دوزخ کے اندر جا گریں گے، اور وہاں پر تو پھر کیا ہے، نہ موت ہے اور نہ حیات ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر ہماری آیتیں بینات، واضح دلائل کے ساتھ، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، کیا کہتے تھے کافر، ای الفریقین خیر، دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ بہتر ہے، مقاما، درجے کے اعتبار سے، واحسن ندیہ، اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ مکہ کے دور میں اللہ کے رسول کے پاس چونکہ ساتھی کم ہوتے تھے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کا دین اختیار کیا تھا وہ بھی کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، تو کافر مسلمانوں کو کہتے کہ اچھا تم بتاؤ کہ مجلس کس کی بھری ہوتی ہے، جماعت کس کا زیادہ ہے؟ کافروں کی مجلس بھری ہے، ہم لوگ جو ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور مالدار لوگ بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، تمہاری تو تعداد بھی کم ہے اور مالدار لوگ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر بتاؤ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیہ۔ یہ کافر لوگ اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کتنی ہم نے پہلے جماعتیں ہلاک کر دی، ہم احسن و اساسا، کہ جن کے پاس ساز و سامان بہت اچھا تھا،
ورئیہ اور ان کی نمائش بھی تم سے زیادہ اچھی تھی. کہ اگر صرف اس بات کو دیکھنا ہے کہ بھائی دولت کس کے پاس زیادہ ہے اور جماعت کس کی بڑی ہے، تو پھر یہ بھی تو دیکھو کہ پہلے تو تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے تو وہ تم سے زیادہ ساز و سامان والے تھے، ان کی جماعت بھی بڑی ہوتی تھی اور تم سے سامان کے اندر اور اسباب کے اندر تم سے وہ زیادہ اچھے تھے، لیکن ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا. تمہارے پاس تو اتنا کچھ ہے بھی نہیں جتنا ان کے پاس تھا، تو وہ سامان ان کو ہلاکت سے نہ بچا سکا. قل تم ان کو کہہ دو، اچھا وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنے ہی ہم نے تم سے پہلے ہلاک کر دیے، من قرن جماعت ہم احسن اساسا و رئیا، جو بہتر تھے ساز و سامان کے اعتبار سے، ورئیا اور نمائش کے اعتبار سے. قل کہہ دو ان کو من کان فی الضلالۃ، جو شخص گمراہ ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو مدد کرے گا اللہ رحمان ان کی مدد کرنا. دنیا کے اندر تو ان کی مدد کر دے گا رحمان، ان کے پاس مال بھی آ جائے گا، ان کے پاس اسباب بھی آ جائے گا، لیکن حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا، اما العذاب و اما الساعۃ، یا تو عذاب اور یا قیامت، فسوف یعلمون، پھر اس وقت وہ جان جائیں گے، من هو شر مکانا واضعف جندا، اس وقت پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور کمزور جماعت کس کی تھی. بدترین مقام کس کا تھا اور کمزور جماعت کس کی تھی. کہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جماعت ہماری زیادہ مضبوط ہے، لیکن جب وہ عذاب دیکھ لیں کہ جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، یا تو عذاب ان کے اوپر آ جائے اور یا قیامت سے تو چھٹکارا کسی نے نہیں پانا، قیامت کے دن تو ہر ایک نے جانا ہے، تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت کس کی بہتر تھی اور کس کی جماعت جو ہے تو وہ کمزور تھی. یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت، ان لوگوں کے لیے اہتدوا جنہوں نے ہدایت طلب کی، جنہوں نے ہدایت حاصل کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کو بڑھاتا ہے. ہدایت یافتہ لوگ جو ہدایت کے طلبگار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور بھی ہدایت بڑھاتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک، وہ تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، ثوابا ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا اور بہتر ہے لوٹنے کی جگہ کے اعتبار سے. باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے. ویسے تو انسان جب مر جاتا ہے، حدیث کے اندر ہے، تو اس کا عمل نامہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، اس کا عمل نامہ بھی بند کر دیا جاتا ہے. لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، جیسے نیک اولاد ہو گیا، یا کسی کو علم سکھایا اور وہ آگے علم سکھا رہا ہے یا اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، یا کسی جگہ پر کنواں کھودا اور وہاں پر لوگ اس سے پانی استعمال کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، مسجد بنا لی، مدرسہ بنا لیا، تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری باقیات الصالحات ہیں. یہ ساری کیا ہے؟ باقیات الصالحات. انسان کے مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے. سمجھا کی بات؟ افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے اور پھر ان کو آزادی ملی، پھر وہ آزاد ہو گئے، لوہے کا کام کرتے تھے. تو عامر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جو غیر مسلم تھے تو اور غیر مسلم ہی مرے، وہ حضرت حباب کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے کہا کہ میرے کچھ نیزے ہیں اور تیر ہیں، آپ ان کو ٹھیک کر دو. تو انہوں نے ٹھیک کر دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا پیسوں کا، تو عاص ابن وائل نے کہا کہ میں آپ کو پیسے تو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن شرط یہ کہ آپ نے محمد کا کلمہ چھوڑنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حباب نے فرمایا کہ نہیں، یہ کلمہ تو میں قیامت تک نہیں چھوڑ سکتا. تو پھر عاص نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے کلمہ نہیں چھوڑنا اور تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور قیامت تک میں نہیں چھوڑوں گا، تو پھر تم قیامت کے دن مجھ سے پیسے بھی لے لینا. تم لوگ تو کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، مرنے کے بعد جب میں اٹھوں گا تو پھر وہاں پر تم مجھ سے پیسے لے لینا. اور اس کو پیسے نہیں دی، اور یہ کہنے لگا کہ وہاں پر بھی میرے پاس مال ہو
میرے پاس مال بھی ہوگا، میری اولاد وہاں پر بھی ہوگی، جس طرح مجھے یہاں میرے پاس دولت ہے اور وہ اولاد ہے، وہاں پر بھی میرے پاس دولت اور اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا دیکھتے ہو تم اس شخص کو جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، وقال اور کہتا ہے لأوتین البتہ ضرور بضرور مجھے دیا جائے گا مال وولدا اور ولد کہ وہاں پر بھی مجھے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں فرماتے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے، کیا اس کو قیامت کا ابھی سے پتہ چل گیا، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے، کوئی اسٹامپ پیپر لکھ کے آیا ہے یہ وہاں سے کہ بھائی اس کو وہاں پر بھی اتنا مال ملے گا، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما نقول، ہم لکھتے ہیں وہ جو یہ کہتا ہے، جو بات یہ کرتا رہتا ہے ابھی کہ مجھے وہاں پر بھی ملے گا اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے لکھ لیا ہے، ہم نے لکھ لیا۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم بڑھائیں گے اس کے لیے عذاب کو، مدہ بڑھانا، کافروں کے لیے وہاں پر دن بدن عذاب بڑھتا جائے گا۔ وَنَرِثُ مَا نَقُولُ، اور جو یہ کہتا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے، وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اس کا مال وغیرہ سب کچھ وہ ہمارے پاس ہوگا، وہ ہماری ملکیت ہے، اور قیامت کے دن جو آئے گا تو یہ تنہا آئے گا، قیامت کے دن تنہا ہمارے پاس آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود، لِيَكُونَ لَهُمْ عِزَّةً، تاکہ ان کے لیے عزت حاصل ہو، کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، انکار کریں گے یہ اپنے معبودوں کی، وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور معبودوں کو پوجتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ اپنے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے تھے وہ ان کا انکار کریں گے، یہ ان کا انکار کریں گے، اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ سمجھا گئی بات؟ ایک تو یہ عبادت کرتے تھے، انبیاء کی بھی انہوں نے عبادت کی، سمجھ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنائی، عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، اور آج کل بھی لوگ جو ہے تو پیروں اور بزرگوں کی مزاروں پہ جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، ان کو معبودان بنایا ہوا ہے، ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ اولیاء اور یہ بزرگ اور انبیاء تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ ہماری عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان قلت فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کی ہو ان سے کیا میری عبادت کرو، تو آپ کو تو پھر آپ کے علم میں تو یہ بات ہوگی نا، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے یہ والی بات کی، کیونکہ آپ تو سب غیب جانتے ہیں، ہم نے ان کو کوئی یہ بات نہیں کی، اور نہ جو ہے تو ہم ان کی عبادت کی کوئی ذمہ دار ہے، سمجھ گئے؟ جی استاد صاحب۔ تو وہ ان کا انکار کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اگر انہوں نے شیطانوں کی عبادت کی ہو تو شیطان ان سے کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے ہم نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ اس کو سجدہ لگاؤ، ہم نے تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کیا، آپ نے جو بھی کیا آپ نے خود ہی کیا، ہم آپ کی کسی کام کی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو ان کے معبودان ان کے الٹ ہو جائیں گے، ان کی مخالف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا نہیں دیکھتے تم کہ بے شک ہم نے بھیجا شیطانوں کو، چھوڑ دیا ہم نے شیطانوں کو کافروں کے اوپر، تعزهم عزا، وہ ان کو ابھارتے ہیں ابھارنا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی، اور ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، لیکن جب انسان گمراہی کے اوپر اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو بھی بنایا، شیطان پھر ان کو اور بھی گمراہی کے اوپر ابھارتے ہیں اور ان کے ذہن کو بگاڑتے ہیں، اور جہنم کے اندر ان کے لیے عذاب اور بھی تیز ہوتا جاتا ہے۔ فلا تعجل علیہم، آپ ان کے اوپر جلدی نہ کیجئے، انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کے لیے شمار کر کے رکھا ہے، شمار کرنا کہ ان کی گنتی کے دن ہیں، جو دن ان کے ہیں وہ دن انہوں نے پورے کرنے ہیں، وہ دن انہوں نے پورے کرنے ہیں، ایک ایک سانس جتنا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ پورا کرے گا۔ پھر اس کے بعد
یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا، وفد کی شکل میں، ونسوق المجرمین، اور ہم چلائیں گے مجرموں کو الی جہنم، جہنم کی طرف، فردا، پیاسا، فردا، پیاسا۔ کیا وہ ابھی جلدی نہ کرے، ایک دن آئے گا کہ جس دن متقی تو رحمان کے پاس جمع ہوں گے، لیکن ان جہنمیوں کو اور ان کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، اور ان کو پانی بھی نہیں پلایا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ، اور یہ مالک نہیں ہوں گے شفاعت کے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ سفارش کرے گا جس نے رحمان کے ساتھ وعدہ کیا، جس نے پکڑا ہے رحمان کے پاس سے وعدہ۔ قیامت کے دن شفاعت کی مختلف قسمیں ہوں گی، کچھ شفاعتیں تو وہ ہوں گی جو غیر مسلموں کے حق میں بھی ہوں گی، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، کہ قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا، 1000 سال کا ایک دن ہوگا، تو اس دن حساب اللہ تعالیٰ شروع نہیں فرمائیں گے، تو سارے انبیاء بھی جو ہے تو گزارش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخر میں پھر سب جو ہے تو اللہ کے رسول سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے حمد کے احکام کلمات جو ہے تو مجھے الہام کریں گے کہ مجھے بھی ابھی نہیں پتا کہ وہ کلمات کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس وقت ڈال دیں گے، اور وہ کلمات میں، ان کلمات کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا۔ وہ کلمات کیا ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ابھی نہیں پتا۔ پھر جب وہ کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی سفارش کریں گے اور ہم بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسا اشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ، آپ سفارش کرو، آپ کیا سفارش کرنا چاہتے ہو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس وقت اللہ کے رسول سفارش کریں گے کہ اللہ حساب شروع کر لیجیے، پھر اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں گے۔ وہ سفارش کافروں کے حد میں بھی ہوگی، کیونکہ ان کا حساب بھی شروع ہوگا۔ یہ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ اور کچھ سفارشیں ہوں گی کہ جو خصوصی سفارشیں ہوں گی، وہ کافروں کے حق میں نہیں ہوں گی، سمجھ گئے، وہ کافروں کے حق میں نہیں ہوگی۔ ان میں سے پھر علماء بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، چھوٹا بچہ بھی سفارش کرے گا۔ اگر کسی کا نابالغ بچہ فوت ہو گیا تو قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کو انگلی سے پکڑ کے لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اگر یہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا، ورنہ میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرے گا وہ چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، جس پر والدین نے صبر کیا، جزا فضا نہ کیا ہو، گریبان چاک نہ کیا ہو، اپنے چہرے کو نہ مارا، صبر کیا ہو، صرف آنسو بہائے ہو، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کی ہو، وہ چھوٹا بچہ بھی اپنے والدین کی سفارش کرے گا۔ نیک لوگوں کی مجلس بھی سفارش کرے گی، نیک لوگوں کی مجلس، کہ اگر ایک آدمی ہے، نمازی ہے اور پابندی سے نماز پڑھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ نیک لوگ جنت کے اندر جائیں گے، اور یہ آدمی اگر کسی گناہ کے سبب جہنم میں ڈالا جانے لگے، تو وہ نیک لوگ کہیں گے اللہ یہ بندہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا دنیا کے اندر، ہماری مجلس اس نے اختیار کی تھی، اس کو بھی جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگی، سفارش اسی کی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گی۔ وقال اتخذ الرحمن، اور یہ کہتے ہیں کہ بنایا ہے رحمان نے اپنے لیے ولدن، ولد، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق کے ساتھ تم لوگوں نے بہت بھاری بات کی ہے اور بہت بری بات کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے تمہاری اس بات سے، وتنشق الارض، زمین چیر جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، کہ تم اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی کیا ضرورت، بیٹا ہونا تو عیب ہے، جو آدمی بیٹا چاہتا ہے تو وہ زیادہ کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ بھائی میں کمزور ہوں، میرے لیے کوئی سہارے کی ضرورت ہے، تم اللہ کے لیے بیٹا تصور کرتے ہو، تو یہ بہت بھاری بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم اللہ کے لیے جو ہے تو ولد کو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ولد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
رحمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض اتا الا اتى الرحمن عبدا. جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان کے اندر وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس عبدن، بندہ بن کے. اللہ تعالیٰ کے بندہ بن کے سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے. وَلَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے اور گن کر رکھا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو گن کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ شمار کر کے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. تم سب اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے قیامت کے دن فردا، اکیلے اکیلے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کتنے انسان ہیں، سمجھ گئے. ابھی جو پہلے کورونا ہوا تھا تو یہ بھی افواہ ہوئی تھی نا، یہ بات بھی کہ بھائی یہ جو ہے تو لوگوں کو خود انہوں میں وائرس پھیلا رہے ہیں کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے دنیا پر، اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو آبادی کو کم کر رہے ہیں. لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر قیامت سے لے کر آخری انسان تک کتنے لوگ ہوں گے. ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ فردن فردن بات کریں گے، فردن فردن، ہر ایک کو الگ الگ. ہاں بھائی ادھر آؤ، کیا کیا تھا، کیا کیا تھا تم نے، یہ گناہ کیا نہیں کیا، ہاں کیا تھا، یہ کیا تھا نہیں کیا تھا. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلائے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، صرف جو ہے تو اس کو خاموش کرنے کے لیے اور صرف اپنی رحمت کو جتلانے کے لیے، وہ تو الگ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک بندے کو ہاں بھائی تم نے گناہ کیا تھا نہیں کہ ہاں یہ بھی کیا تھا، یہ بھی، تو وہ خاموش ہوگا، سمجھے گا کہ میں تو بس ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ چلو بس تمہیں ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی مل گئی، چلو تمہارے گناہ کے بدلے بھی نہیں. تو پھر وہ چیز ہمارے گا کہ میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے. ہاں، اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ پہلے فرشتوں کو کہ اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ آگے کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو، تو فرشتے چھوٹے چھوٹے گناہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. وہ کہے گا میں تو بس گیا کام سے، اور ڈرے گا کہ میں تو بڑے گناہ کیے، ابھی تو وہ سامنے ہی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلو ابھی تم نے گناہ کیے نا، تمہیں ہر ایک گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی، چلو اب اس کی نیکیاں گنو کتنی نیکیاں ہو گئی. وہ کہے گا نہیں نہیں رکو، اور بھی گناہ ہے میرے تو، اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے میں نے، وہ بھی لے کر آؤ. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ فردن فردن بات کریں گے. سمجھ آ گئی بات. ہاں، دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی سے وضاحت طلب کرنے کے لیے گناہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا، سمجھ گئے، منو کے سے عذبا، جس سے وضاحت طلب، ہاں بھائی تم نے کیوں یہ گناہ کیا، وضاحت طلب کرنے. پھر اللہ کو کوئی وضاحت نہیں دے سکتا، بس پھر وہ بندہ ہلاک ہو گیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیا، سنجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوستی بنائے گا. اللہ کی دوستی کیا ہے؟ اللہ کی دوستی یہ کہ آدمی نیک اعمال شروع کر دے گا. اللہ کی دوستی یہ کہ پھر یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، نیک اعمال شروع کرے گا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، ہم نے آسان کیا تمہاری زبان پر. فإنما يسرناه، پختہ بات ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان کے اوپر آسان کر دیا. عربی زبان کے اندر قرآن ہوتا ہے تاکہ اس وقت عربی تھے تاکہ ان کو سمجھ آئے، جنتیوں کی زبان بھی عربی، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ خوشخبری سناؤ متقی لوگوں کو کہ وہ عذاب سے ڈرے، اور خوشخبری سناؤ ان کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ڈرا سکو اس کے ذریعے سے اس قوم کو جو جھگڑالو قوم ہے، سخت قوم ہے، اس کو ڈرا سکو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن، بستیوں کو، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا تم کسی ایک کو محسوس کر سکتے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو میرے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے، میرے پاس جو ہے تو نوکر چاکر بہت زیادہ ہے، تو دیکھو تم سے پہلے بستیاں بھی ہم نے ہلاک کی، ان کے ساتھ تم سے زیادہ مال، تو کیا تم ان کو محسوس کر سکتے ہو، ان کی آہٹ کو تم سن سکتے ہو؟ اور تسمع لهم رکزا، کیا تم ان کی آہٹ کو سن سکتے ہو؟ تو اتنی چہل پہل ہوتی تھی، اتنی رونقیں ہوتی تھی. سمجھ گئے. وہ لوگ بھی گزر گئے کہ جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا بڑا رب. وہ بھی
دیکھو ادھر مصر کی میوزیم میں پڑا ہوا ہے، سمجھ گئے. وہ لوگ بھی گزر گئے کہ جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہوگا. قوم عاد سمود، دیکھو ان کے جو پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے وہ اب بھی موجود ہیں، لیکن وہاں پر آپ تم جاؤ تسمع لهم رکزا، تمہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں سنائی دی. جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت، سمجھ گئے. اور جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، جاؤ دیکھو مصر کی میوزیم میں اب بھی پڑا ہوا ہے، پاؤں کی آہٹ بھی تم نہیں سن سکتے ہو. تو جو پہلے گزر گئے ہیں اور وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے جو تم کرتے، تو ان کی پاؤں کی آہٹ بھی کوئی نہیں سن سکتا. تو تمہاری اوپر بھی یہی دور آئے گا، تمہارے دوسری تیسری اولاد تو تمہاری قبر بھی نہیں پہچان سکیں گے، تمہاری قبر کدھر ہے، کہیں گے پردادا کی قبر کدھر ہے، پتہ نہیں دیکھو ادھر مجھے ابو نے بتائی تھی میں بھول گیا کہاں پہ ہے اس کی قبر. تمہاری قبر ہی کسی کو پتہ نہیں ہوگی، تمہیں یاد کون کرے گا. سمجھ گئے. چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.